السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دوستو 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو ہمارا یہ پیارا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ کئی ساری جاں فشانیوں، کئی ساری محنتوں اور کٹھنائیوں کے بعد قریباً 200 سال کے بعد ہمارا یہ پیارا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ہمارے قبضے میں آیا۔ ہندوستان کی تاریخ تو ویسے بہت ہی زیادہ طویل اور بہت ہی زیادہ دراز ہے کہ ہندوستان ہمارا کئی سارے مراحل اور کئی سارے دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر یہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن دوستو میں شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی، یہ انشاءاللہ آپ سے شارٹ میں بات کروں گا، کیونکہ اگر لانگ میں بات کروں گا تو آپ زیادہ ویڈیو دیکھیں گے نہیں۔ تو شارٹ میں یہ سنیے کہ انگریز لندن سے انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور سورت کے مقام پر انہوں نے قیام پذیر کیا اور ایسٹ انڈیا نام سے ایک کمپنی کھولا۔ اور ان لوگوں کی جو غرض و غایت تھی وہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے، ہمیں ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنانا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے خیال کو اظہار نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنا یہ غرض و غایت کسی سے کہا کہ ہم ہندوستان میں اس غرض سے آئے۔ لہٰذا وہ ہندوستانیوں کے ساتھ خوب اچھی طرح سے رہنے لگے، خوب اچھی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے لگے اور ان کے ساتھ اور ان کے چال میں ڈھل گئے۔ یہاں تک کہ 1612 میں یہ چیز ہوا۔ پھر 1612 کے بعد 1707 میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، 1707 میں جب ان کا انتقال ہوا تو انگریز کو ہندوستان کے لوگوں پر کھلم کھلا آزادی ملی اور انہوں نے خوب اچھی طرح سے ان کا دل کھل گیا اور ان کے سامنے جو ایک پردہ حائل تھا یعنی کہ اورنگزیب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں وہ ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا اظہار خیال تھوڑا سا کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے ان کو انگریزوں کی باتوں کا بھنپ اور ان کو اس کا احساس ہوا کہ انگریز ہمارے ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ 1757 میں نواب سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں اپنے فوجیوں کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن ان کے خود کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے، جس کا نام تھا میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ وہ جنگ ہار گئے۔ لہذا اس پلاسی کی جنگ میں ان کو مار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں جنگ ہوا۔ پھر 1799 میں ایک اور بہادر یعنی ٹیپو سلطان کے نام سے آیا اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی انگریزوں کے مقصد کو پورا کرنے میں بہت ہی زیادہ چٹان کے مانند تھے اور ایک مضبوط پہاڑ کے مانند تھے۔ انگریز یہ کہتے تھے کہ اگر اس سامنے والا یعنی ٹیپو سلطان ہمارے راستے سے ہٹ گیا تو ہم اپنے مقصد میں بھرپور کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا صرف اور صرف جو ٹارگٹ تھا وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنا تھا۔ لہٰذا 1799 میں ان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے یعنی میر صادق کی غداری کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا اور لوگوں کے، نوابوں کے اور امراء کے غداریوں کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا۔ امراء نے اور نوابوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہاں تک کہ انگریزوں کو ان کے مارنے پر اتنی زیادہ خوشی ملی تھی کہ انگریزوں کا جو ڈائریکٹر تھا، جو انگریزوں کا جو کمانڈر تھا وہ ٹیپو سلطان کی لاش پر آ کر اور کھڑا ہو کر یہ کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا 1799 میں۔ پھر 1803 میں انگریز دارالسلطنت دہلی پر جا کر شاہ عالم بادشاہ سے انہوں نے باتیں کی اور بہت ہی زیادہ ان کو پھسلا کر بہلا کر انگریزوں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہندوستان میں جو بھی چیز ہوگی، ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہندوستان جو ملک ہے یہ بادشاہ کا ملک ہے، لیکن ہندوستان میں جو حکومت چلے گی وہ صرف اور صرف ایسٹ انڈیا
کمپنی کی حکومت چلے گی۔ یہ چیز 1803 میں ہوا، لیکن اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ پھر اس کے بعد شاہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اس وقت پورے ہندوستان کے لوگوں کو ابھارا اور ان کے ایمان کو تازہ کیا اور ان کو غلامی کا احساس دلایا کہ اب ہم غلام ہو چکے ہیں، لہذا ہم کو اب بیدار ہونا چاہیے۔ وہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو بیدار کیا اور ان میں غلامی کا احساس دلایا۔ تو قریباً 300 کے بہت زیادہ لوگ تیار ہو چکے تھے، لیکن وہ بھی 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر 1831 کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، گرما گرمی کا ماحول چلتا رہا، یہاں تک کہ 1857 میں مظفر نگر میں ہندوستان کی جنگ عظیم یعنی جنگ آزادی ہوئی، اور اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء اور مسلمانوں نے حصہ لیا، جن میں سر فہرست اور جن کے امیر، اس جنگ کے امیر جو تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ جنگ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی قیادت میں ہوئی تھی، اور بھی بہت ہی بڑے بڑے علماء جیسے مولانا ظفر تھانیسری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا منیر قاسم اور مولانا منیر نانوتوی، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء اور اکابرین ہمارے اس میں موجود تھے۔ یہاں تک کہ آتی ہے بات کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر دہلی کے لال قلعے تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ تو اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو بہت ہی بڑا ہاتھ ہے وہ علماء اور مسلمانوں کا ہاتھ ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ ہی غداری ہو رہی ہے اور ہمیں ہی جو ہے ہمارے دیش سے ہم کو نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیا۔ یہاں تک کہ اسکولوں میں بھی اس بات کو نہیں بتائی جاتی، کسی بھی اسکول میں بہت مشکل الا ماشاءاللہ بہت ہی کم ایسی اسکول ہوگی کہ جن اسکولوں میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اور ہمارے مسلمانوں کی جنگیں اور ان کی جہاد اور ان کے مجاہدانہ طاقت و قوت کو بتایا جاتا ہوگا، ایسے بہت ہی کم اسکول ہوگی۔ آج ہم نے اپنے علماء اور ہم نے مجاہدین جنگ آزادی کی تاریخ کو بھلا دیا، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔